الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن مقدس کا آج ہمارا سورۃ الجمعہ اور سورہ المنافقون، یہ دونوں صورتوں کی آیت کا شان نزول ہے اور مقام نزول ہے. آپ کے سماعتوں کے حوالے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین سورۃ الجمعہ میں مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہا ہے، ذرا ہمیں آج اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے. اور سورۃ الجمعہ کی ایک آیت مبارکہ جو بہت مشہور آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. انشاءاللہ العزیز یہ آیت مبارکہ پر بھی میں المختصر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے پہلی آیت اور لاسٹ آیت کو جو ہے آپ سماعت فرما لیں. اللہ رب العالمین یہاں پر آیت مبارکہ نازل فرما رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بادشاہ کمال پاکی والا، عزت و حکمت والا. واہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ کی حمد قرآن بیان فرما رہا. یسبح للہ، اللہ رب العالمین کی پاکی بولتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما فی الارض الملک القدوس، بادشاہ کمال پاکی والا، ملک القدوس العزیز الحکیم، عزت والا اور حکمت والا اللہ رب العالمین. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا. یہ ہوئی اللہ رب العالمین کی پاکی حمد. یہ بیان کون کر رہا ہے؟ آسمان اللہ رب العالمین کی شان بیان کر رہا ہے، اس کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے. اور زمین بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کر رہا ہے.
ہر چیز اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور یہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آسمان بھی جانتا ہے، زمین بھی جانتا ہے، صرف عبادت کے لائق ساری کائنات کو بنانے والا پروردگار وہ ایک بادشاہی ہے. اگر عبادت کی جائے تو صرف اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق صرف رب کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور ہے ہی نہیں. میرے رب کے علاوہ عبادت کے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہے ہی نہیں. اگر کوئی عبادت کے لائق حقیقی اگر کوئی ہے تو صرف وہ واحد خدا ایک ہی ہے. الحمدللہ، یہ میں کہہ رہا ہوں. اور بلکہ یہی نہیں، فرماتے ہیں تسبیح کی 3 اقسام ہیں. تسبیح 3 طرح کی ہے. اب وہ 3 طرح کی تسبیح کون سی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں وہ بھی ذرا سماعت کر لیں. خلقت کی تسبیح وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش، خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت، ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے. خلقت کی تسبیح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش، خالق و خدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت، ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے. اور معرفت کی تسبیح دوسری کیا ہے؟ معرفت کی تسبیح. میں دوسری تسبیح بیان کرنے سے پہلے میں ہمارے خاص کر کے پیر صاحبان کو میں گزارش کرتا ہوں ذرا وہ حضرات اس تسبیح کو بھی ذرا سماعت فرما لیں. کیونکہ جو اپنے آپ کو ہم معرفت کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحبان زیادہ کہتے ہیں، ذرا وہ اس تسبیح کو ذرا بغور سماعت فرما لیں اور توجہ سے سماعت فرما لیں. معرفت کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرے. یہ نہیں ہے کہ معرفت کوئی یہاں وہاں کی باتیں سنا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے معرفت یہ ہے، ہم معرفت کی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے. یہ نہیں ہے. معرفت کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے. اور تیسری تسبیح یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور ہر معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور ہر معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے. مدارک الجمعہ میں فرمایا گیا ہے. یہ ہے 3 تسبیح، یہاں پر اس کے اقسام جو میں نے آپ کے سامنے ایک بار نہیں 2 مرتبہ میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کیا. جو میں نے کہا تھا اللہ رب العالمین یہاں پر جو ہے دعوت دے رہا ہے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اور ایک بات، یہ آیت مبارکہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ میرا آج شان نزول ہے سورۃ الجمعہ کا. یہ آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے جمعہ کی، ٹھیک ہے، اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں یہ آیت مبارکہ بھی ذرا آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کروں. اللہ رب العالمین ایمان والوں سے یہاں پر مخاطب ہو کر کے ایک بات یہاں پر فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کی اذان، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑو
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ کیا فرما رہا اللہ رب العالمین؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آج ہمارا جمعہ کا کیا حال ہے میرے عزیز؟ آج ہمارا حال کیا ہے جمعہ کے دن کا؟ یا نہیں تو امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے رکعت باندھتے ہیں کوئی جب آتا ہے، یا نہیں تو امام صاحب ممبر پر خطبہ کے لیے کھڑے ہوں گے جب آ جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ مناسب سمجھا، کیونکہ میرا ٹاپک بھی یہی ہے آج جمعہ کا، اس لیے میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ اب سورۃ المنافقون کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بے شک جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اللہ کے رسول ہو اور گواہی دیتے ہیں کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی منافقین کے حوالے سے اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہا ہے، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور آپ بے شک اللہ کے، یقیناً اللہ کے آپ رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور سورہ مبارکہ میں منافقین کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی دلی حالت کے برخلاف کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ان منافقوں کے اس قول کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور ان منافقوں کے منہ سے جو بات نکلی وہ بالکل درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق اس گواہی دینے میں ضرور جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا باطن ظاہر کے موافق نہیں، اور جو بات وہ کہتے ہیں اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی منافق سامنے ایک بات کہہ رہے ہیں اور پیچھے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین کی ایسی گندی حرکت ہوا کرتی تھی، اکٹھا منافقین جمع ہو کر کے آتے تھے، آ کر کے یہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے بعد پیچھے جا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منافقین مسخرہ اڑایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، مسخرہ، یہ آپس میں باتیں گفتگو کیا کرتے تھے، دیکھا میں نے نبی کو کیسے کہا، یہ دوسرے کو اشارہ کر کے دیکھا نہیں تو نے یوں نہیں کہا، میں نے یوں کہا، پھر تیسرا آ کر کے کہتا تھا اے واہ بھائی تو نے بہت اچھا بولا، تو نے حضور کی تعریف بہت اچھی اڑائی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق تمہارے سامنے ایک بات کرتے ہیں اور پیچھے ایک بات کرتے ہیں، یہ سامنے تمہارے رسول کہتے ہیں اور پیچھے تمہارا مسخرہ اڑاتے ہیں، لیکن اے محبوب بے شک تم اللہ کے رسول ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہونے میں، بے شک اللہ کے نبی ہو، بے شک اللہ کے آپ رسول ہو۔ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، مسخرہ اڑانے والا ایک نمبر کا منافق تو ہو سکتا ہے، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر،
سورہ الجمعہ سورۃ المنافقون، جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ذرا اس صورتوں کا مقام نزول کیا ہے ذرا ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہاں پر، سورہ جمعہ کا تعارف ہے، مقام نزول ہے۔ سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ خازن تفسیر سورۃ الجمعہ۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں، یعنی 11 آیتیں۔ جمعہ نام رکھنے کی وجہ، 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہوئی جمعہ کی تعریف۔ اب ذرا حدیث پاک بھی جو ہے آپ سماعت فرما لیں، حدیث مبارکہ بھی آپ تھوڑا سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی جو ہے تلاوت فرماتے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک اعمال کرنے پر ابھارتے، جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقین کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ سورہ منافقون کا تعارف ہے، مقام نزول سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ خازن تفسیر سورۃ المنافقون۔ رکوع اور آیت کی تعداد، اس سورت میں بھی 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں، واہ۔ اس میں بھی سورہ جمعہ میں بھی 2 رکوع ہے اور 11 آیتیں ہیں، اور منافقون میں بھی 2 رکوع ہے اور 11 آیتیں ہیں۔ منافقون نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدا میں منافقون کی صفات بیان کی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ منافقون کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے عزیزوں سورہ الجمعہ سورہ المنافقون، جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا۔ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے کہنے میں، سننے میں جو بھی، آپ کو سنانے میں جو بھی قطع لفظ غلطی ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔